السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد راجپوت۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی نوجوان تاجر قتل کیس کے خلاف احتجاجی دھرنا اور میڈیا سے گفتگو۔ نیو گولیمار گل بہار تاجر اتحاد سینیٹری مارکیٹ میں صدر فرقان شیخ کی جانب سے کراچی میں پیش آنے والے کراچی تاجر کے قتل کے خلاف منعقد ہونے والا احتجاج میں مرحوم میر رضا کے والد بھی شریک تھے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس دھرنے کے مقصد انصاف حصول اور قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرنا ہے۔ امیر حسن بھائی کے دکھ میں ہم برابر کو کھڑی ہے۔ ایک جوان اولاد جانے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو دکھ کو سمجھ سکتا ہوں تو میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہمارا بھائی بھائی تھا، میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اور اس کے جو قاتل ہیں ہمارے یہ جو احتجاج کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے جو میر رضا کے قاتل ہیں ان کو کیفیت کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ گلبہار تاجر اتحاد اور گلبہار سینیٹری مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور وہ ہمارا تاجر بھائی تھا، اس لیے آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میر رضا صاحب، آپ کے کیا اپنے تحفظات ہیں؟ آج 22واں روز ہے، اب تک پولیس کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پولیس کی انویسٹیگیشن کی جو سمت ہونی چاہیے نا وہ پہلے دن سے لے کے اب تک غلط ہے۔ کرائم سین یونٹ وہ نہیں بنایا گیا، جوہر تھانے سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی، کل جو ویڈیوز آتی ہیں اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ وائٹ آلٹو کس کی ہے، موٹر سائیکل کس کی ہے، وہ وائٹ کرتا شلوار میں بندہ کون ہے، 3 بندے جو موبائل اسکرین کھول کر کھڑے ہیں وہ کون ہے، رکشہ کس کی کھڑی ہے، اور ان سب کی موجودگی میں آپ کی موبائل کھڑی ہے۔ تو یہ بیسیکلی مین جو ہے نا وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جدھر ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ تو ہم تو ڈیمانڈ کر چکے ہیں ڈی آئی جی ایسٹ کی بھی، معطلی کی بھی، اور ان کو معطل کر کے جو ہے نا امیڈیٹ ایکشن میں ان کو تفتیش میں لیا جائے۔ 12 دن تک جو ہمیں بھی اندھیرے میں رکھا گیا، ہم سے کوئی چیز شیئر نہیں کی گئی، کوئی ویڈیو نہیں شیئر کی گئی، اور ویڈیوز جو اب آ رہی ہیں وہ تو ٹوٹل پولیس کے اپوزٹ آ رہی ہیں کہ پولیس کی نااہلی اس میں پتہ لگ رہی ہے۔ اب یہ کس کو بچایا جا رہا ہے، یہ ہمیں جواب دیا جائے۔ دوسرا، خاقان صاحب، یہ جو شادیب خانزادہ صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آخری دفعہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کا آئی میسج پہ رابطہ تھا۔ آئی میسج وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس بھی آئی فون ہے اور اس کے پاس بھی آئی فون ہے، تو اس پہ میپنگ بھیجی گئی رضا کو آنے کی، تو وہ میپنگ جو بھیجی گئی وہ کون بھیج رہا ہے، اس کی تفصیلات آنی چاہیے سامنے۔ احسان اللہ جس نے میڈیا میں انٹرویو دیا، اس نے کہا، جو لے کر گیا تھا رضا کو، اس نے کہا کہ رضا نے مجھے اپنی لوکیشن بند کروائی اور کہا میں جو لوکیشن دے رہا ہوں اس پر چلو۔ تو وہ کون لوگ تھے جو اس کو بلا رہے تھے؟ وہ کس کے کہنے پہ ادھر گیا؟ کون لوگ اس کو لوکیشن بھیج رہے تھے؟ کیا تھریٹ تھی اس کو کہ وہ اکیلا چلتا ہوا ادھر سے؟ اپنی سیفٹی کے لیے دکان سے گن بھی نکال کے لے گیا۔ اب انہوں نے منگوائی، سیفٹی کے لیے لے گیا۔ اگر رضا ان چیزوں کا تھا نہیں کہ اس کے پاس کوئی گن ہو کہ وہ لے کر جائے یا اس چیزوں کا شوق ہو اس کو، تو کوئی نہ کوئی تو چیز ہے۔ یہ سب کام پولیس کے ہیں کہ پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر کے بتائے۔ اچھا، یہ بتائیے جو نئی جسٹس کی ٹیم آئی ہے ڈی آئی جی عامر فاروقی کی، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، اب تک تو ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں جواب دینا ہے، تو ہم نے اسپیس دیا ان کو، یہ اسپیس دیا۔ جو پہلی ٹیم نے جتنا اس کو پھیلانا تھا، جس کو آپ بولے رائتا پھیلانا تھا، وہ تو پھیلا دیا نا، اب ان کو جمع کرے گی نا یہ نئی ٹیم۔ انہوں نے سارے کوشش کیے ایویڈنس ختم کرنے کے، ویڈیوز اتنی تھی کہ 1.5 منٹ 2 منٹ میں جس پہ عوام کو یہ دکھا سکے کہ رضا چلتا ہوا جا رہا ہے، مطلب نیگیٹو بنانے کی کوشش کی اس کو، جس پہ ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے اس کی قبر کشائی کرائی۔ تو جب قبر کشائی کرائی تو ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی، اور میں آپ کے توسط سے تمام تاجر برادری جو ادھر سینیٹری مارکیٹ گلبہار کی ہے، گلبہار تاجر اتحاد کی، ان کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری ان لوگوں سے سب سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے، انہوں نے ایک بار بلایا، میں ان کے ساتھ آ گیا کھڑے ہونے کے لیے۔ وہ بھی تاجر تھا اور ہم بھی تاجر ہیں، انشاءاللہ ساتھ ہیں ان کی فیملی کے ساتھ اور ساتھ رہیں گے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، لاوارث نہیں تھا، کراچی کا بیٹا تھا، وہ کراچی کا وارث تھا اور سارے وارثین کراچی کے اس وارث کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہماری غلطی ہے کہ ہم کراچی میں پیدا ہو گئے، ہماری غلطی ہے کہ ہم کراچی میں پڑھ لکھ گئے، یا ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگ ترقی کرتے ہیں تو جو بچہ ترقی کرے اس کو مار دو۔ کیوں مار دو؟ کتے کے لیے الگ قانون ہے، میر کے لیے الگ قانون ہے، ڈاکٹر آکاش کے لیے الگ قانون ہے، میر کے لیے الگ قانون ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
अच्छा ये बताइए, आपको किसी के ऊपर शुबा है, कोई जो ताजिर के दोस्त थे जिससे पैसे लगाए हुए थे, क्या चीज? कोई आपका कोई ऐसा शुबा है कि किसने मारा है? सर ये देखे, अब तक आप नाम नहीं ला सके, आप ये पहले भी दिन से क्या आप कह रहे हैं कि हमें पता है किसको बचाया जा रहा है, आप बताएं किसको बचाया जा रहा है? तो सर ये तो मीडिया का काम है ना, हमने तो तहकीकात में बताया कि भाई ये हमें इस पे शक है, गेस्ट हाउस पे शक है। शक दूर करना किसका काम है? पुलिस का काम है। हमसे पूछा कि इसके दोस्तों के नंबर दो, हमने तमाम दोस्तों के नंबर दिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके हमारे सामने लाना वो किसका काम है? पुलिस का काम है। तो ये आपका काम है, आईजी और एआईजी से पता करे। वो तो 48 घंटे में केस सॉल्व कर चुके हुए थे, कहाँ है वो केस, कहाँ है वो बंदे? ये आपका काम है उनसे पूछने का। जिस तरह तहकीकात की जा रही है, जी जिस तरह तहकीकात की जा रही है, क्या आप तवक्को रखते हैं कि ये कातिल तलाश कर लिए जाएंगे? सर देखे, कल जो मीडिया पे चीजें चली, CNN पे चली, उनका शुक्रिया है, जियो पे चली, उनका भी शुक्रिया है। हमने ये सवाल कल रखे हैं इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, उन्होंने कहा हम कम बैक करते हैं इन सवालों के साथ। हमें बताया जाए ना, हमें क्लियर किया जाए ना सर कि उसका आईफोन किसको, कौन उसको मैसेज कर रहा है, कौन मैप भेज रहा है, कौन लोग हैं, तो किसको छुपाया जा रहा है, जिसके लिए 12 दिन तक एक सबूतों को मिटाया गया। तो ये तो सर आपके सामने है सर।